بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، خواتین و حضرات، اسلام ہمارا مذہب ہے اور الحمدللہ اسلام کے اندر ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ کوئی سٹیپ آف لائف ایسا نہیں ہے کہ جس کی رہنمائی اسلام کے اندر نہ ہو، لیکن ہم لوگوں نے اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ ہم ساری چیزیں دنیا کی پڑھتے رہتے ہیں، اگر اسلام کی طرف اور اسلامی تعلیمات کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک اہم پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیں اولاد ملی ہے، یہ جو ہمیں اپنے بچے ملے ہیں، ان کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ ان کی کن کن ضرورتوں کو پورا کرنا ہے ہمیں؟ پوائنٹ کی بات ہے نا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے کپڑے پورے کرنے ہیں، ان کا کھانا پورا کرنا ہے، ان کو رہائش دینی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، ان کی شادی کر دینی ہے۔ اور ان 5 کاموں میں سے جو زور ہوتا ہے، جو سٹرگل ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹس کی، والدین جس پر محنت کر رہے ہوتے ہیں، جس کے لیے جان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ 3 چیزیں ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے، آسائشات ملنی چاہیے، ہمارے بچے کو جو ہے سہولیات ملنی چاہیے۔ اس کے لیے والد بیچارے 18 گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، ماں گھر کے اندر محنت کر رہی ہے بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کرنے کے لیے، ہر سہولت میسر کروانے کے لیے، لیکن جو اہم ترین کام تھا، تربیت، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اس کی طرف اس کے لیے کوئی سٹرگل نہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں، اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ غیر تربیت یافتہ لوگ، ہماری جو نسل اب اپنے والدین سے روٹی، کپڑا اور مکان لے کر کے بڑی ہو گئی ہے، اب وہ خود والد بن گئی ہے، یہ غیر تربیت یافتہ ہے۔ ان کے والدین نے ان کی کوئی تربیت نہیں کی ہے، اور یہ پھر اپنی آگے جو آنے والی نسل ہے، ان کی جو اولادیں ہیں، یہ ان کی تربیت نہیں کریں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ غیر تربیت یافتہ ہے۔ بہت کم لوگ آٹے میں نمک کی برابر جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ سو میرے بھائی، اس اہم ترین پوائنٹ کی طرف آ جائیے، تربیت کیجیے اپنے بچوں کی، اچھے اخلاق دیجیے ان کو، اچھے اخلاق دیجیے، اچھے رویے دیجیے ان کو، اچھا بولنے کا ڈھنگ سکھائیے ان کو۔ ہمارے ہاں بچوں کو جو ہے کوئی اگر مہمان آ جائے، اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، حسن سلوک سے کیسے پیش آنا ہے، ان کو چیزیں کیسے پیش کرنی ہیں، کھانے کی، پینے کی، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، بچوں کو یہ بھی نہیں سکھایا جا رہا۔ سو ریکویسٹ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھتا ہوں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جانتا ہے، بڑا سخی گھرانہ ہے، بڑا سخی گھرانہ ہے، جو کچھ بھی لوگوں نے مانگا دے دیا، یہاں تک کہ وقت آیا اور اسلام نے ان سے اپنے بچوں کی، ان کی اپنی ذات کی، ان کے پورے قبیلے کی، پورے خاندان کی قربانی بھی مانگی، تو حسین پیچھے نہیں ہٹے، لوٹا دیا سب اللہ کی راہ میں۔ یہ
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا بڑا ظرف اور اتنی بڑی ہمت کہاں سے آئی؟ یہ تھی تربیت، یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر اگر کچھ خیرات کرنی ہے، دروازے پر کوئی سائل آیا ہے اور اس کو کچھ دینا ہے تو خود نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جا کے دے کے آؤ۔ اپنے بچوں کو سخاوت سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربانی دینا سکھا رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر بات پر اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کام کا نہیں ہے، تجھ سے تو کچھ نہیں ہونا، تو کبھی ڈھنگ کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بچے کے ذہن میں ہی بیٹھ جاتا ہے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، خدا را اپنے بچوں کو خود عزت دو، اپنے بچوں کو خود تربیت دو۔ کوئی باہر سے نہیں آئے گا آپ کے بچوں کو تربیت کروانے کے لیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، اور مائیں خاص طور پر جو مائیں مجھے سن رہی ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو پہلی درسگاہ اسی لیے قرار دیا گیا ہے، ماں پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچے کے اخلاق کو سنوار دیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے خود اپنے اخلاق سنوارنے ہوں گے۔ اگر باپ سگریٹ پیتے ہوئے بچے کو کہتا ہے پتر سگریٹ بڑی گندی چیز ہے، نہ پینا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بچہ تو پیے گا، کیونکہ باپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کی بات اس کے یہاں ہوا اوپر سے گزر گئی۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اور ایسے طریقے پر پریکٹیکل طور پر ان کی تربیت کیجیے، اور ان کو ایک معاشرے کا بہترین فرد بنائیے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو ہم سارے معاشرے کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، سارے معاشرے کو ہم بہترین معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں، اپنے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں۔ تو ہمارے حصے کا کام ہے ہمارے گھر کے افراد کا سدھار، ہمارے گھر کے افراد کی اصلاح۔ اپنے گھر کے افراد کی اصلاح کیجیے، ان کو اچھے اخلاق، ان کو معاف کرنے کی تربیت دیجیے، معاف کرنے کی پریکٹس کروائیے۔ ہم تو خود معاف نہیں کرتے، بچے سے گلاس گر کے ٹوٹ جائے ڈانٹ دیتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں، تو ہے ہی ایسا۔ نہ بیٹا، نہ ڈانٹیں، معاف کر دیں، مسکرا کے کہیں کوئی بات نہیں بیٹا اور آ جائے گا۔ پھر دیکھیے بچہ معاف کرنا سیکھے گا۔ اللہ رب العالمین میرے ان کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔